اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں کچھ شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس آگ سے بچو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ پچھلی دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا تھا اور اس بات کو بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایسی قدرتوں والی ہے کہ جس نے بغیر کسی کی مدد کے اور بغیر کسی کی نصرت اور حمایت کے ایسی عظیم الشان نعمتیں انسان کو عطا فرمائی۔ اب ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کر رہے ہیں اور دلیل میں قرآن مجید کو پیش کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ قرآن مجید جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کی دو بنیادیں ہیں، پہلی چیز ہے توحید اور دوسری چیز ہے رسالت۔ پہلی دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ پاک نے چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھانے کا سامان، رزق، میوے وغیرہ نکالے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا تھا۔ جیسے تمہارے بنانے میں، تم سے پہلوں کے بنانے میں، اور تمہارے لیے زمین کو فرش بنانے میں، آسمان کو چھت بنانے میں، آسمان سے پانی کو اتارنے میں اور پانی کے ذریعے سے زمین سے پیداوار کے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات یہ کام کر نہیں سکتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب اللہ کے علاوہ سب لوگ یہ کام کرنے سے عاجز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو توحید والی ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس ذات پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری۔ اسی طرح اب ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی ایک حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید، یعنی جو قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا،
وہ قرآن ایسا ہے کہ اس قرآن کے لانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنی قدرت سے اپنے کلام کو اپنے محبوب نبی پر نازل کیا ہے۔ اور اگر تم لوگ شک کرتے ہو اس کے قرآن ہونے میں، یعنی اللہ کی طرف سے ہونے میں، منزل من اللہ ہونے میں اگر تم شک کرتے ہو تو پھر اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ۔ اور اس جیسا قرآن بنا کر لانے میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قرآن ہم لا سکتے ہیں، یا پھر تم اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتے ہو، کمزور محسوس کرتے ہو، تو اکیلے مت آؤ، سارے کے سارے یہ اپنی جتنی جماعت ہے تمہارے ساتھ، تمہاری جتنی فصیح و بلیغ کہنے والے شعراء ہیں وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ اور تم پورا قرآن مجید اگر بنانے سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو تو پورا قرآن کیا بناؤ گے؟ ایک سورت بنا لو۔ ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے تو ایک ٹکڑا بنا لاؤ، چھوٹا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو بنا لو قرآن کا۔ اگر تم اس قرآن میں اس بات کو لے کر شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی ایک کلام بنا لاؤ، اس جیسا ہی بنا لاؤ۔ اور تمہارے پاس جو طاقت ہے، تمہارے پاس جو قوت ہے، تم شعر شاعری کہنے کا ملکہ رکھتے ہو۔ مکۃ المکرمہ میں کیسے کیسے ادیب اور شعراء گزرے تھے، وہ سارے کے سارے بڑی طاقت والے، بڑی قوت والے، اپنی زبان پر قدرت رکھنے والے، خود سے زیادہ کسی کو کہنے والا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ عرب کے لوگوں میں ایک عادت تھی کہ اپنے آپ کو بولنے والا اور پورے عجم کو گونگا کہتے تھے۔ سب لوگ گونگے ہیں، بولنے والے اگر کوئی ہے تو اب بس ہم اہل عرب بولنے والے ہیں۔ اتنا ناز تھا انہیں اپنی گویائی پر، اپنی شعر شاعری پر، اتنا ناز تھا انہیں اپنی فصاحت پر، بلاغت پر، اتنا ناز تھا کہ وہ اپنا ہم پلہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ٹکر کا کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنا شعر بناتے اور بنا کر خانہ کعبہ کے قریب میں لا کر آویزاں کرتے، لٹکاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی ہمارے مقابلے کا ہے تو اس شعر جیسا شعر بنا لاؤ، اور کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو جب دوسرے لوگ عاجز آ جاتے تو پھر اپنی ہوشیاری پر، عقل مندی پر، اپنی فصاحت پر، بلاغت پر بڑا ناز کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے پاس اتنی صلاحیت رکھتے ہو، تو اگر تمہیں یقین نہیں ہے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن کو میری طرف سے لانے پر، تم شک کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کسی سے سنا ہے، کسی سے سیکھا ہے، کہیں سے بنا کر لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو تم بھی بنا لاؤ۔ اگر انسان کا کلام ہے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہو تو تم بھی بنا سکتے ہو۔ جب ان کے لیے اس طرح کا کلام بنانا پاسبل ہے، تمہارے لیے بھی بنانا پاسبل ہے۔ جب پاسبل ہے تو تم قرآن بنا لاؤ، اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، ایک آیت بنا لاؤ، ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ بنا لاؤ، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ لیکن تم ہرگز بنا کے نہیں لا سکتے۔ اس لیے نہیں بنا کے لا سکتے کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں سنا رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ اگلی آیت میں وارننگ بھی دیتے ہیں، یاد رکھو اگر تم لوگ اس طریقے سے نہ کر سکو، یعنی قرآن مجید جیسی ہم نے اپنے محبوب پہ اتاری ہے، اگر تم نہ اتار سکو، اگر تم نہ بنا سکو، پوری قرآن تو چھوڑو، ایک سورت نہ بنا سکو، ایک آیت نہ بنا سکو، اکیلے ہو تو ساری دنیا کو لے لو، اللہ کو چھوڑ کر سب کو اپنے ساتھ کر لو۔ اگر تم نہ بنا سکو، پھر فرمایا ہرگز تم بنا بھی نہیں سکتے۔ اگر تم سے یہ کام نہ ہو اور سن لو میں کہہ رہا ہوں اللہ کہ تم یہ کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ کلام انسان کے بس سے باہر ہے، تو دو ہی تمہارے پاس آپشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو تم اس کو اللہ کا قرآن مانو اور میرے نبی کو سچا مانو، اور اگر نہیں مان سکتے، تمہارے اندر ماننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، تو پھر انتظار کرو اس آگ کا، جہنم کا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انتظار کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے، اور قرآن مجید کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعلیٰ معجزہ بتلایا ہے۔ آپ کے معجزات بہت سارے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے جتنے معجزات کا ظہور فرمایا کسی نبی کے ساتھ اتنا نہیں فرمایا، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے، تو اللہ نے آپ کے ساتھ خصوصیات کا اظہار بھی سب سے بڑھ کر فرمایا۔ لیکن ان تمام معجزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ قرآن کی شکل میں نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے میں ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کو بھی کتابیں دی جاتی تھی، لیکن ان نبیوں کو جو کتابیں ملتی تھی ان کے وقت تک کے لیے، ان کے زمانے تک کے لیے، ان کے سماج اور ان کی قوم کے لیے ہوتی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے جو معجزہ دیا گیا قرآن کا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آج ہم 14 صدیوں کے بعد بیٹھ کر 1440ویں ہجری میں یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید 1440 سال سے انسانوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، لیکن اس زمانے میں جب قرآن کا نزول ہوا تھا تو ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اس زمانے کے جو ایمان والے تھے وہ کیسے یقین کیے ہوں گے قرآن کی حقانیت پر۔ اب ہمارے لیے تو یقین کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ 1440 سال بعد ہم قرآن مجید سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو قرآن مجید کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے گزرنے کے 1440 سال اب تقریباً ہو چکے ہیں، یعنی ہجرت کا سال اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو تھا تو نبی علیہ السلام کے دنیا کے 10 سال ہجرت کرنے کے بعد جو مدینے میں آپ رہے، تو اب 1430 سال ہو گیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو کر۔ تو اتنے سالوں سے، اتنی صدیوں سے ہم قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن 1500 سال سے محفوظ ہے اور انسانیت کے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اب اللہ قیامت تک کتنے ہزاروں سال اور آئیں گے ہم نہیں جانتے، جب تک بھی پہنچائے گا۔ یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی حقیقت میں غور کر کے ایمان لانا یہ اصل کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے کافی نہ مان کر اسلام سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسے کیسے قرآن مجید کافی ہو سکتا ہے، نہیں یہ قرآن مجید تو ہم بنا سکتے۔ کئی لوگوں نے بنانے کی کوششیں کی اور اسی زمانے میں بھی کی، بعض لوگوں نے کئی مہینے اپنے آپ کو چھپا کر قرآن مجید بنانے کی کوشش کی، اور جب بنا کر لائے تو عجیب و غریب کلام لے کر آئے، عجیب و غریب الفاظ لے کر آئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی آپ کے سامنے۔ تو اس طریقے سے کئی لوگوں نے کیا لیکن کامیاب کوئی نہیں ہوا۔ قرآن مجید کو مٹانے کے لیے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو ٹیکنیکل ماہرین کے ذریعے سے قرآن مجید کو دنیا سے کیسے ختم کیا جائے، اس میں چینجز کیے جائیں، اس میں تبدیلی کی جائے، اس کی لکھائی میں، اس کی چھپوائی میں کچھ گڑبڑ کر کے اس کو چھاپا جائے، قرآن مجید کو بدلنے کی جتنی کوششیں اسلام دشمن طاقتوں نے کی کسی نے نہیں کی، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اب تک ایک حرف میں بھی فرق نہیں آیا، حرف تو دور کی بات زبر زیر میں بھی فرق نہیں آیا، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی فرق نہیں آئے گا۔ چاہے کتنی ہی عقلیں اس کے پیچھے لگ جائے، کتنی ہی مشینیں یوز کر لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو غلط چھاپ کر پڑھنا بھی شروع کر دے تو بچہ 8 سال کا حافظ قرآن بھی ہوگا تو وہ غلطی پکڑ لے گا، کہے گا کہ آپ یہاں زبر کی جگہ زیر پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے پریشان ہے اسلام دشمن طاقتیں، کیونکہ وہ کاغذ سے تو قرآن مجید کو ختم کرنے پہ بظاہر قدرت رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کاغذوں میں بدل دیا جائے اور اچھی قرآن مجید میں جھوٹی قرآن کو ملا کر پھیلا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ پڑھنے والا، دیہات کا کوئی زیادہ نالج نہ رکھنے والا قرآن سمجھ کے پڑھ لے، لیکن انہیں یہ کھٹک اس بات کی ہے کہ ان سینوں سے قرآن کو کیسے نکالیں گے، سینوں سے تو قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ اسی لیے آئے دن مدارس اسلامیہ کے اوپر اپنی چرب زبانی یوز کرتے رہتے، کیونکہ اب کچھ ملتا نہیں تو کسی نہ کسی موضوع کو لے کے آ کر مدارس پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے، اندر سے حسد یہی ہے کہ قرآن مجید کے محفوظ رکھنے کا جو انتظام اللہ نے
فرمایا وہ کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی کے پاس کتاب محفوظ نہیں ہے، ان کو وہی حسد ہے کہ کیسے ختم کریں گے، تو اسی وجہ سے ہمیشہ مولویوں کے پیچھے، مولویوں کو بدنام کرو۔ شاید مولویوں کو بدنام کرنے سے اور حفاظ کو بدنام کرنے سے اور مدارس کو دہشت گرد کہنے سے شاید قرآن مجید کے اثر میں کچھ کمی آئے گی، یہ سمجھ رکھا ہے۔ لیکن وہ کتنا بھی کر لیں، اگر کوئی دنیا میں کوئی مولوی نہ ہو تب بھی اللہ پاک ایک عام انسان کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کرتے کرتے قیامت تک قرآن کو محفوظ رکھیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت خدا کے قانون سے ٹکر نہیں لے سکتی، یقین کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے معجزے کو، قرآن کو نبی کا سب سے بڑا معجزہ بنا کر پیش فرمایا ہے، اور ان دو آیات میں جو تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔